ادب میرا اوڑھنا بچھونا ہے، مطالعہ میری زندگی ہے اور لکھنا میری ضرورت ہے۔ میں اپنی باطنی ضرورت کے تحت پتی پتی زخم چن کر گل صدبرگ بناتی اور گلستان سجاتی ہوں۔ یہ کربناک عمل ایسا ہی ہے جیسے پوروں سے کرچیاں چننا یا نشتر سے زخموں کو چھیڑنا۔ اس سے گو اپنا آپ تو لہو لہو ہوتا ہی ہے، لیکن اگر یہ کرب پڑھنے والے کو بھی چھو جائے تو گویا زخموں کی داد مل جاتی ہے۔ یہ الفاظ ہیں ہمارے آج کے تعلیم اسپیشل کی خاص الخاص مہمان محترمہ فرحت پروین صاحبہ کے۔ آپ شاعرہ ہیں، آپ افسانہ نگار ہیں، آپ مترجم ہیں، اور سب سے پہلے تو اس چھما چھم برستی بارش میں شہر دلبراں لاہور کے دوسرے کونے سے یہاں پہنچنے پر میں آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور بے حد مسرت بھی محسوس کر رہی ہوں۔ روزینہ میں آپ کے لیے دنیا کے دوسرے کنارے سے یہاں تک آ سکتی ہوں پیدل، بارش کی کیا بات ہے۔ محبت ایک چیز ہے جس کی پہچان ہونا، تم بہت خالص ہو۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، ہمارا ہر پروگرام ہی خاص ہوتا ہے، لیکن یہ خاص الخاص پروگرام ہے کیونکہ اس کی مہمان فرحت پروین ہیں۔ آپ منجمد ریستوران کی کھڑکی سے سندل کا جنگل، کانچ کی چٹان، بزم شیشہ گراں کے افسانوی مجموعے اور شاعری کی کتاب گفتم کی خالق ہیں۔ آپ ایک بہت اچھی مترجم بھی ہیں اور آپ کی کئی کتابیں ترجمہ شدہ ہو کر بھی منظر عام پر آ چکی ہیں۔ ان کا ذکر ہم اپنی گفتگو میں کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں آپ کی جانب اور یہ چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو کچھ اپنے بارے میں بتائیے۔ آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کا کہانیوں سے رشتہ، کیسے آپ یہاں تک پہنچیں؟ یہ بات ہے کہ میری ہر بات اتنی ڈیفرنٹ اور عجیب ہے کہ اکثر لوگوں کو اعتبار نہیں آتا، لیکن تمہیں پتہ میں جھوٹ نہیں بولتی۔ اچھا، اس میں کیا شک ہے؟ اس لیے کہ میں ایک اپنے افسانے کے شروع میں بھی لکھا تھا میں نے کہ میں کہانیوں سے بنی ہوں لڑکی ہوں، اور ہر بات پہ کوئی بھی اچھی بری بات کا نتیجہ میں کہانی میں سے ہی نکلتا ہے۔ یہ بس قدرتی بات ہے، میں نے اس پہ کوئی خاص دھیان نہیں دیا، مطالعہ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ ہاں، پڑھنا جو تھا نا وہ میری زندگی تھا۔ آپ کا تعلق بھکر شہر سے؟ جی، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی وہاں حاصل کی؟ ہاں، ہائی اسکول تک تو وہیں پڑھا۔ ہائی اسکول تک وہیں پڑھا، اور اس کے بعد آپ لاہور آ گئیں؟ اس کے بعد لاہور تو آ گئی۔ لاہور ویسے پھر میں نے کالج میں نہیں گئی، پرائیویٹ میں نے یعنی انٹر اور بی اے کر لیا، اور پھر میں اصل میری شادی پھر ہو گئی نا، پھر میں امریکہ چلی گئی تھی۔ اچھا اچھا اچھا۔ لیکن یہ جو کہانیوں سے آپ کو کیسے لگا کہ کہانیاں آپ کے اندر ہیں؟ اور آپ نے پنیاٹا کہا تھا خود کو کہ اگر کہانیاں نکل گئی تو میں کھڑکھڑاتا خول رہ جاؤں گی، یعنی کہانیوں سے بنی ہوئی لڑکی۔ اور آپ یہ بھی فرماتی ہیں کہ کہانیاں لکھنا میرے لیے سانس لینے جیسا عمل ہے، ایک قدرتی عمل۔ جی، تو بس یہ عنایت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ آغاز کیا، میں تو پیدا ہی اسی کے ساتھ ہوئی تھی۔ آغاز کیا، میں نے کوئی کورس کی کتاب نہیں پڑھتی تھی کبھی بھی، تو امی ڈانٹتی تھی کہ بھی تم کچھ پڑھو، تو میں باہر سے کورس کی کتاب اور اندر پھر کہانی کی کتاب پڑھی ہوتی تھی تو وہ پڑھتی تھی۔ تو مجھے تو لگتا ہے خالق مجھے کہانیوں نے ہی اتنا نالج اور اتنی دنیا دکھا دی اتنی کم عمر میں، جیسے کم کسی کو پتا ہوتا جتنا کہ کچھ مجھے مل گیا۔ اچھا، لیکن تھی میں شاعر، جیسے شرمیلی تھی، تو جو جاتے تھے نا ڈیبیٹ کے لیے لڑکیاں، تو میں ان کو لکھ کے دیتی تھی تو میں خود نہیں جاتی تھی۔ تو ٹیچر کو پتا تھا، اس نے پڑھنے کے بعد کہنے لگے فرحت تم خود نہیں جا سکتی۔ میں نے کہا مس مجھے نہیں شوق ہے۔ کہنے لگے تم نہیں لکھا یہ۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہنے لگے نالائق مجھے پتا ہے تمہارا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ ہوم ورک میں نہیں کرتی تھی، سزا مجھے سزا ملی ہوئی ہوتی تھی۔ یہ میری کچھ اسٹوڈنٹ کے لیے میں ٹیچر سے پوچھا، ان کو یہ پتا ہے کہ ہاں یہ ڈیفرنٹ تھی، لیکن یہ اچھی اسٹوڈنٹ نہیں تھی۔ آپ خاص تھی، بس کچھ الگ ہی تھی، اپنی مرضی کی تھی۔ پوزیشن ہولڈر ہونا سب کچھ نہیں ہے۔ نہیں، پوزیشن ہولڈر ہی تو تھی، اسی بات سے۔ واو۔ اس لیے کہ میں اور کچھ نہیں، کلاس میں بڑی مؤدب قسم کی اسٹوڈنٹ تھی، لیکن میں ہوم ورک نہیں کرتی تھی، تو روز سزا ملتی تھی، اور مجھے بالکل سزا لیتے شرم نہیں آتی تھی، روز سزا ملتی تھی۔ تو جب رزلٹ کے دن تو ٹیچر ہماری کہنے لگی کہ سارا سال میرا خون جلاتی ہو، اور پھر جب تم فرسٹ آ جاتی ہو نا، میرا اتنا خون جلتا ہے بتا نہیں سکتی۔
भीड़ थी, बच्चों के साथ मिलकर हंसती रहती थी, मैं कभी सेकंड नहीं आई थी। अच्छा, तो 5th ग्रेड में एक स्कॉलरशिप होता था, वहां से शुरू हुआ और मैं थ्रू आउट स्कॉलरशिप था। जबरदस्त। ठीक है, लेकिन ये आप बता रही हैं कि आपका मुताला जो है बस वो गैर निसाबी भी बहुत था, गैर निसाबी ही था। निसाब की किताबें पढ़ना। निसाब को तो मैं ये करती थी कि जिस दिन एग्जाम होता था, जिस सब्जेक्ट का, उस दिन मैं बैठ जाती थी एक तरफ और नॉवल की तरफ पूरी किताब पढ़ लेती थी। सही। तो उसके लिए बहुत सारी बातें अपने पास भी जोड़ छोड़ के, तो हमेशा मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा था। अच्छा, मेरी मंगनी हो गई थी, तो तब मैंने प्राइवेट इम्तिहान दिया FA का। तो जब उसका रिजल्ट लिखना तो मेरा देवर आया, तो कहने लगे कि रोल नंबर बताओ। मैंने बताया, उसने देखा तो कहते हैं असली बताओ। मैंने कहा रोल नंबर 1 होते हैं या 2 होते हैं? कहने लगे ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारा स्कॉलरशिप आया पड़ा है, तो तुमने तो 2 महीने पहले पढ़ा था। तो मैं, वो छोटा था मुझे देवर, मैंने कहा जलने वाले जला करे करके मैं चली गई। ऐसा है ना कि मतलब गैर मामूली सलाहियतों की आप मुझे सदा इस से बात हामिल का रही। अंदाजा नहीं था कि मैं समझूं मैं गैर मामूली हूँ, लेकिन अब मैं सोचती हूँ तो शायद मैं थी। बेशक अल्लाह ताला ने आपको बहुत ख़ास बनाया। और यहाँ पर मैं एक और बात का आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को जब 30 साल तक उसमें वो बरसरे पैकार रहा, उसकी रिसर्च में गुम रहा, और इससे बाहर निकलकर नाजरीन उसने ये कहा कि आज मैं अपने दिमाग का एक हिस्सा खुश्क पाता हूँ, जो शायद मैं अदब लतीफ से जुड़ा रहता तो वो हिस्सा खुश्क ना होता, और जिंदगी कभी मुझे दोबारा मौका दे तो मैं कम अज कम रोजाना एक सफ़ा अदब पारे का जरूर पढ़ूंगा। तो अदब की ये अहमियत हमें डार्विन ने भी बताई है। आप क्या समझती हैं कि अदब की क्या अहमियत है इंसान की जिंदगी में? मैं तो कहती हूँ अदब ही जिंदगी है। वाह। देखिए, मैंने अब यहाँ बताते तो खैर कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैंने कभी होमवर्क नहीं किया था, अक्सर सजा मिलती थी, और बाकी भी कोई काम कायदे कानून के मुताबिक नहीं किया, लेकिन मैंने खुद अपने आप जो पसंद था पढ़ती रही हूँ। तो वहाँ कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। एक वाक़या है, शायद मैं इसका जिक्र यहाँ ना करना चाहती। जब हम अमेरिका गए ना, तो वहाँ एक तो उर्दू की किताबें थोड़ी सी होती थी, ख़त्म हो जाती थी, मैं बहुत बोर हो गई, तो मैंने कहा कुछ करती हूँ। तो मेरी बेटी ले आई इंग्लिश की किताब, उसने ला के रख दी। दूसरे दिन देखी पड़ी थी, कहने लगी आप किताब कर रहे थे, हाथ भी नहीं लगाया। मैंने कहा बेटे पहले सफ़े के लिए मुझे 20 दफ़ा डिक्शनरी देखनी पड़ी है, तो मुझे क्या मज़ा आएगा। लेकिन पता नहीं वो भी कैसे सेट हो गया कि मैंने यहाँ तक कि क्लासिक्स को बाद में जाके ट्रांसलेट किया। कुछ अल्लाह का करम है, अपने आप हर चीज हो जाती है। अदब जिंदगी है, अदब जिंदगी है ही जिंदगी। मेरे पास कुछ और नहीं है जिंदगी में अदब के सिवा। बेशक, लेकिन आज का जो इंसान है, इतनी भागती दौड़ती जिंदगी है और इतना टेक्निकल आपके रोजो शब हो जाते हैं, तो उसमें आप समझती हैं कि अदब के लिए वक्त निकालना जरूरी है? हाँ कहिए जी। मेरा तो यही सवाल देखिए ना, वक्त निकालना एक जरूरत को जैसे पूरा करना होता है, जो चीज खुद ही आपके साथ हो, आपके अंदर हो, उसको आपको निकालना नहीं पड़ता, तो वो तो आपके अंदर लेकिन है। मैं आम लोगों के लिए कह रही हूँ कि अदब का किरदार, मैं ये समझती हूँ जाती तौर पर कि अगर आप इंसान रहना चाहते हैं तो आपको अदब को अपनी जिंदगी में शामिल करना होगा। ये कहानियां, ये शायरी आपके अंदर के इंसान को बेदार करती हैं, बिल्कुल, जो अदरवाइज इस भागती दौड़ती टेक्निकल जिंदगी में कहीं बहुत नीचे दब के रह जाता है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि अदब का जो हमारी जिंदगी में एक लाजमी हिस्सा होना चाहिए। जी, आप तो जानती हैं, इसीलिए तो मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, और मैं आपसे ये पूछूंगी कि आज इज़्तिराब बहुत ज्यादा है आज की जिंदगी में, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, इंसान यासियत का शिकार हो जाता है। आपने एक बहुत छोटे शहर से जिंदगी का आगाज किया, जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव भी आए, आपको जिंदगी ने कई रंग दिखाए, लेकिन आपने अपने आप को एक बिल्कुल मुझे कहने दीजिए कि एक पुरबहार रंगों से सजी सजाई शख्सियत के तौर पर मैंने आपको हमेशा देखा। तो कैसे अपने आप को बचाया उस यासियत से? अच्छा, अजीब बात यह है कि मुझे शऊरी तौर पे कुछ भी नहीं करना पड़ा, मैं सिर्फ अपनी फितरत के साथ चली हूँ, वो जैसी भी थी ऐसा है। और इंसान बस यही हो, आपकी फिर आपकी नज़र में वुसअत पैदा हो जाती है, खुद को पहचान लेते हो ना तो दूसरों को भी पहचान लेते हो। क्या बात है, खुद को पहचान लेते हैं तो दूसरों को क्या, आप अल्लाह तक पहुंच जाते हैं। मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, जिसने खुद को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया।
تو آپ دوسرے کا دکھ درد پہچان لیتی ہیں، اپنی ذات میں سمو لیتی ہیں اور اپنی کہانیوں میں اس رنگ کو بھر دیتی ہیں۔ اچھا، ایک اس میں بلا ضرورت ہی کہہ رہی ہوں، شعر ایک غزل ایسے ہی ہو گئی تھی، وہ تھا کہ ہر چہرے میں موجود ہوں میں، واہ، ہر ہر چہرے چہرے میں میں موجود ہوں میں اور سارے زمانے میرے ہیں۔ واہ 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 واہ، سارے زمانے میرے ہیں، سب دکھ میرے اپنے دکھ ہیں اور سارے فسانے میرے ہیں۔ کیا بات ہے، سب دکھ میرے اپنے ہیں اور سارے فسانے میرے۔ یہاں پر بھی میں ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گی کہ فرحت کی جو اپنے وطن سے عشق جو ہے وہ رگ رگ میں بھرا ہوا ہے، لیکن ایسا خوبصورت یہ لکھتی ہیں کہ پوری کائنات کے کرتاس پر آپ کی کہانیاں مرتسم ہوتی ہیں اور صفحہ دل پہ یوں جا کے رقم ہوتی ہیں کہ روح کو چھو لیتی ہیں۔ آپ کی کہانیوں میں ہمیں پورے خطہ ارض کے رنگ ملتے ہیں، کیونکہ قدرت نے آپ کو بہت موقع دیے پوری دنیا گھومنے کے۔ آپ امریکہ کی جینیفر کا دکھ بھی اسی طرح سے محسوس کرتی ہیں جیسے آپ کوئی پاکستان کے کسی دور افتادہ شہر کی برکتیں یا پینوں کا دکھ محسوس کرتی ہیں۔ تو آپ نے اپنے اس شعر میں اسی بات کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ کس طرح سے آپ نے یہ پوری یہ جو جغرافیائی حدود ہیں ان سے باہر نکل کر ایک انسان کا دکھ آپ نے محسوس کیا؟ جب آپ انسان ہی بن جاتے ہو اور آپ تو اپنے اندر کا سب کا انسان کا رشتہ تو سب سے بڑا ہے پوری دنیا میں جہاں بھی لوگ ہیں، تو پھر ایسا ہے جب آپ انسان بن جاتے ہو تو سارے دکھ تو آپ کے اپنے ہوتے ہیں۔ انسان اور انسانیت کا رشتہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ پھر وہ شعر ہے کہ ہر چہرے میں موجود ہوں میں، ہر چہرے میں موجود ہوں میں اور سارے زمانے میرے ہیں۔ کیا بات، سب دکھ میرے اپنے دکھ ہیں اور سارے فسانے میرے ہیں۔ تبھی آپ ماما لوچیا کو بھی محسوس کرتی ہیں اور ایمبر والے اس لڑکے کو بھی محسوس کرتی ہیں۔ ایمبر والا لڑکا تو یہ ناظرین میں ضرور کہوں گی کہ یہ کہانیاں جو ہے نا فرحت پروین کی، یہ افسانے، ان کے بارے میں گھنٹوں گفتگو کرتے رہیں تو وہ لطف نہیں ہے جب تک آپ ایک افسانہ پڑھ نہ لیں یا سن نہ لیں۔ آپ اگر ان کو سننا چاہیں تو ایک یوٹیوب پر چینل موجود ہے دستک، وہاں بھی فرحت کے کچھ افسانے موجود ہیں اور ابھی اور بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ کہانیاں پڑھنے اور سننے سے تعلق رکھتی ہیں، یہ آپ کی روح کے تاروں کو چھیڑیں گی اور آپ کے دل میں جا کے گھر کریں گی، یہ میرا دعویٰ ہے۔ بہت شکریہ۔ ہر ایک نے اپنے لیول پہ جس چیز کو جتنی سمجھ آئی ہے پہچانا ہے، لیکن آپ تو خود میرے جیسی ہیں تو آپ نے مجھے ایسے پہچانا جیسے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ آپ کہتی ہیں کہ میں کہانیاں تلاش نہیں کرتی بلکہ کہانیاں خود ہی آ جاتی ہیں میرے ارد گرد۔ اور اسی طرح میں نے جو محسوس کیا ہے کہ الفاظ آپ کے دست بستہ غلام ہیں۔ فرحت کی کہانیوں کی ڈکشن بہت عام اور سادہ ہونے کے باوجود بہت منفرد ہے۔ بلاغت اور فصاحت اس قدر ہے کہ جو کردار ہے وہ اپنے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ اگر کوئی ہندی امیز افسانہ کوئی اس طرح کا ماحول لیے ہوئے ہے تو اس میں اس طرح کی زبان استعمال کی، اگر کوئی مغربی پس منظر میں لکھا گیا افسانہ ہے تو اس میں اس طرح کی زبان استعمال کی۔ تو یہ جو ڈکشن کا انتخاب ہے یہ آپ کی شعوری کوشش ہے؟ اصل میں یہ بھی شعوری اس لیے نہیں ہے کہ میں نے جو کچھ بھی یعنی پڑھنے کو تو ایسا کچھ نہیں چھوڑا، اس کئی دفعہ اس ساتھ ذلیل بھی ہوئی کہ میرے شوہر کو بہت تھا کہ ہر وقت ہی پڑھتے رہتے کشتی کرتے، تو میں نے واشنگ مشین میں کتابیں رکھ دی تھی، واش روم کے باہر نہیں جاتی تھی، بیٹھے پڑھتی رہتی تھی۔ تو میں پڑھے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں۔ تو ایسا ہے کہ یہ آپ کو انسان تک پہنچا دیتے ہیں۔ جیسے آپ کا میرا کیا رشتہ ہے، یہی سوچ کا، جذبات کا، اور جیسے آپ نے مجھے پہچانا ہے کم لوگوں نے پہچانا ہے۔ لوگوں کو صرف یہی ہوتا ہے کہ بس اس کا بڑا سا فنکشن کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں۔ یہ آپ کی محبت ہے اور آپ کی عنایت ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے آپ کو دی۔ بے شک یہ اللہ کی رحمت ہے اور وہ محبت جو اللہ پاک دلوں میں ڈال دیتا ہے اور آپ کو ایک ہی روح کے دو حصے محسوس ہوتے ہیں۔ بالکل، لیکن تم نے کتنے سال لگا دیے مجھے ملنے میں، یہ تو چلیں شفا کر اب تو ہم سکتی مل گئے ہیں۔ تو فرحت میں جاننا چاہوں گی کہ تھوڑا سا یہ ضرور ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اردو زبان کی ترویج کے لیے آپ اتنا خوبصورت لکھتی ہیں اور یہ افسانوں میں ہم دیکھتے ہیں آپ کی زبان کو، لیکن جیسے آپ امریکہ میں رہی، آپ زیادہ امریکہ میں رہی ہیں لیکن آپ بہت دنیا گھومی ہیں، تو اردو زبان کی ترویج کے لیے آپ نے کیا کیا؟ میں نے اردو کی ترویج کے لیے ہی کام کیا ہے اور بات کیا ہے۔ مجھے دکھ ہوتا تھا کہ وہاں پاکستانی ہم ایک سے دوسرے سے بات کر رہے ہیں، انگلش میں بات کر رہے ہیں،
تو ایک دفعہ اسٹوڈنٹ کے کام کی میں بہت ہیلپ کیا کرتی تھی، تو ایک دفعہ اسٹوڈنٹ بات کر میں جواب نہیں دے رہی، کہنے لگے آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو. میں نے کہا آئی ڈونٹ نو انگلش. کہتے کیا مطلب؟ تو کہنے لگے میں نے کہا تم اردو ابھی لاہور سے آئے ہو تو تم میرے ساتھ آتے ہی زبان اپنی بھول گئے ہو، تم لوگ اپنی زبان کی عزت نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ کم سے کم اپنے تک تو رکھو. پھر میں نے اسلامک سینٹر میں ہفتے میں ایک دن، اسلامک سینٹر اس لیے کہ وہ جگہ بڑی تھی تو ہفتے میں ایک دن پھر میں اردو کی کلاس دیا کرتی تھی. بھائی کتنے لوگ پڑھنے آئے بتا نہیں سکتی. تو میں نے تھوڑی سادہ دل بھی تھی، تو میں نے امام صاحب سے پوچھا کچھ ہندو پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ وہ بھی PhD تھے امام صاحب. کہنے لگے فرحت آپ سے امید نہیں تھی آپ یہ سوال کریں گی، علم تو علم ہے، کوئی بھی حاصل کرنا چاہے. ان سے میں نے پوچھا بھائی تم کیوں سیکھنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا غزل سے بہت اچھی ہوتی ہے. واہ. اچھا چلو غزل اچھی ہوتی ہے تو سمجھ میں آ جائے گا. تو میں نے اپنے پاکستانیوں کے لیے ان کو بہت شرمندہ کیا. میں نے کہا تم ایسا اسٹوڈنٹ سارے، تو میں نے کہا میرے گھر آؤ تمہیں گھر کا کھانا کھلاؤں گی، یہ کروں گی، لیکن بات یہ ہے صرف اردو میں بولو تو جواب ملے گا، نہیں تو نہیں. صحیح. پھر اس کے بعد میں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑا بہت لکھ بھی لیا کریں گے، چلو میرے گھر آؤ. تو کہنے لگے ہم کو رائٹر ہے. میں نے کہا رائٹر ہونے کو کون کہہ رہا ہے، آپ اردو بولو اور پھر اگر بھی جو ہمیں ایک دوسرے کو لکھنا ہے تو اس میں لکھو. میں سچ پوچھا تو اردو کی محبت نے مجھے رائٹر بنا دیا. کیسے کہ وہ میرے گھر جب آئے نا تو ان کے لیے کھانا وانا بناتی رہی. انہوں نے کہا آپ لکھیں گی شرط یہ. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں کچھ نہیں لکھ سکی. اچھا تو انہوں نے جب اپنا سنا لیا تو میں نے کہا بیٹا ایسا ہی لکھتے رہو کہ تو ہو جائے. کہتے اب آپ سنایا، میرے پاس تو کچھ تھا نہیں. تو میں نے کاپی خالی اٹھا کے تو کھولا تو اس میں ہمارے گھر ایک واقعہ ہوگا، شاید آپ بھی جانتی ہوں گی. اسکنک ایک جانور ہے. جی 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 آپ کا افسانہ پڑھا میں نے، ورنہ میں لائن تھی. وہ اتنی اس کی بری بو چھوڑتا ہے کہ آپ سڑک پر سے گاڑی میں گزر رہے ہو تو آپ سے برداشت نہیں ہوتی ہے. تو ہمارے گھر میں کہیں بیک یارڈ میں اسکنک آ گیا تھا. چلو آ گیا تھا چلا جاتا. تو بچوں نے کہیں اس کو نا یہ جو ہوتا ہے ایئر گن سے اس کو مارنے کی کوشش کی. وہ تو بھاگ گیا، لیکن بو وہ ایسی تھی میں نے پورے الماریوں میں سے کپڑے نکال کے دھوئے، ادھر سے دھوئے ادھر سے دھوئے، وہ ہوئی نا. تو وہ جس دن بچوں کو بلایا تھا نا لکھنے کے لیے تو میں نے وہ واقعہ ایسے زبانی خالی کاپی کھول کے سنا دیا. چلے گئے. تو میں نے سوچا بھی اس میں تو پوائنٹ ہے، تو میں نے اس کو لکھ لیا. تو لکھ کے میں نے احمد ندیم قاسمی کو بھیجا کہ یہ میری پہلی تحریر ہے، آپ بتائیے کیا میں لکھوں یا وقت ضائع نہ کروں. انہوں نے 4 صفحے کا خط لکھا. تو انہوں نے کہا اگر یہ پہلی تحریر ہے تو اس ظلم کی میں وجہ پوچھ سکتا ہوں جو آپ نے اگنور کیا. پھر اس کے بعد قاسمی صاحب نے ابھی تک ان کی یہ تحریر میری کتابوں میں ہے، انہوں نے لکھا تھا میرے لیے. تو انہوں نے 4 صفحے کا خط لکھا تھا. اس میں اتنا انہوں نے اپنے ساتھ ملایا، میری تو کوئی اوقات نہیں، لیکن انہوں نے کہا آپ کا پہلا ہی افسانہ فنون میں چھپا اور وہ یہ افسانہ اسکنک تھا. ناظرین میں یہاں پر بتاتی چلوں کہ یہ افسانہ میں نے پڑھا ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے اور سبق یہ ہے ہمارے لیے کہ فرحت ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ تو ایک اللہ پاک کی طرف سے بنایا ہوا ایک جانور ہے جو کہیں سے گزرتا ہے تو ایک اپنی ناگوار بو چھوڑ جاتا ہے جو جانے سے نہیں جاتی ہے. کچھ انسان بھی ایسے ہوتے ہیں، وہ اپنے رویوں کی ناگوار بو اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہے اور ہمیشہ اپنی صفائی، جیسے فرحت اپنی الماریوں کی صفائی کرتی رہی تو ہمیں اپنے باطن کی صفائی کرتے رہنا ہے تاکہ اسکنک والی بو ہمارے اندر جاگزی نہ ہو. ایسا ہی ہے فرحت؟ بالکل، ہر ایک کے اندر ایک اسکنک ہے، اس کو آپ نے خود نکالنا ہے، مارنا ہے. اس کی ڈرائی کلیننگ. تو یہ جو میں نے اسکنک کا افسانہ تھا اس میں میں نے اپنا بتایا تھا کہ وہ میں بچوں کو کہتی تھی کہ ہمارے ایک قریب رشتہ دار تھی بھی اس کے گھر نہ جایا کرو، نوکری سے نوبت کیا کرو. تب مجھے جب میں نے اسکنک لکھا تو نے کہا پہلے تو اپنا اسکنک ماروں نا. تو یہ ہے کہ اگر جب ہر ایک انسان کو آپ برابر سمجھنے لگ جاؤ، اور دوسری یہ بات ہے کہ اگر کسی میں کوئی کمی دیکھو تو اس طرح بتاؤ کہ اس کو لگے نہ کہ اس کی غلطی نکالی گئی یا کچھ اپنے پہ رکھے کہ میں نے تو یہ کر دیا، میں نے تو یہ کر دیا، تو اگلا سمجھ جاتا ہے. اتنا بڑا پن ہے اور ہمیں تعلیم بھی اسی کی دی گئی ہے اسوہ حسنہ میں بھی. آپ بھی کسی مجلس میں اگر کسی کی کوئی غلطی کی نشاندہی کرنا ہوتی تھی تو اس طرح سے صیغہ تعمیم میں کہا کرتے تھے کہ جو ایک عام کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ ایسا کہتے ہیں، تاکہ کسی خاص فرد کی طرف اشارہ نہ ہو. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے افسانے باتوں ہی باتوں میں تعلیم دے جاتے ہیں، جو میں نے تو بہت کچھ سیکھا ان سے. ہوتا ہے اگر کوئی پوائنٹ ہوتا ہے تو تبھی
اب یہ مطلب دیکھیے یہ ادب برائے ادب نہیں ہے، نہیں یہ ہے۔ ادب برائے زندگی ہے، باوجود اس کے کہ اس میں وہ تمام لطیف پہلو موجود ہیں جو آپ کی روح کو بھی ایک ایلیویشن، ایک ترفع کا احساس دیتے ہیں۔ جی یہ اللہ کی عنایت ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جی کہ وہاں کتابوں کا مجھے مسئلہ تھا نا، کم تھی پڑھنے کے لیے، تو ایک دن میں گزر رہی تھی یونیورسٹی کے سامنے، تو ایسے ہی اندر چلی گئی، تو رجسٹرار وہاں کلاسیں دیتے ہیں، تو بیٹھی تھی کہتی ہے جی آپ نے کون سی کلاس رجسٹر کرانی؟ پہلے میں نے کہا پہلے سن لو، کرنے دو گے تو تبھی ہے نا۔ تو کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا میرے پاس کاغذ کا ایک پرزہ نہیں ہے، میں آپ کو سرٹیفکیٹ کوئی نہیں دکھا سکتی میں کیا پڑھی کیا نہیں کیا، مجھے کلاس تو ہوگی۔ بھائی لوگ وہاں کے کچھ ہیں سمجھدار، وہ کہنے لگے تم تو میرے سامنے ہو، میں تم سے بات کر لوں گی، جلدی سے 3 لائنیں لکھو۔ لکھنے سے پہلے میں نے کہا ظاہر انگلش میں ان کے لیے لکھتی تھی، میں نے کہا میری گرامر اچھی نہیں ہے، اس کی غلطی ہو تو مائنڈ نہ کرنا۔ اچھا میں نے 3 لائن لکھی، دیکھے جا رہی دیکھی جا رہی، میں ہنس کے کہا میں نے گرامر کی غلطی ہوگی، کہتی نہیں میں سوچ رہی ہوں اس طرح کیسے لکھا سوچا تم نے۔ تو اس کا کہانی کا نام بعد میں اس نے کہا کہ بس تم جو کلاس میرے یونیورسٹی میں مانگو۔ میں نے کہا تم نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ میں 8 پڑھی ہوں 10؟ اس نے کہا بھی اب سمجھ رکھتی ہوں نا تو کوئی بات نہیں۔ تو وہاں میں نے پھر ان دنوں کے ہاتھ پڑھا تھا صومالیہ میں جی، تو اس کے حوالے سے میں نے صرف 1 صفحے کا لکھا، اس کا عنوان تھا اونلی، ظاہر وہ انگلش میں لکھنا تھا اونلی ون ڈے بیفور۔ اچھا تو اس طرح تھا کہ وہ یہ سب لوگ مدد کرتے ہیں ملکوں والے، پتہ نہیں کوئی بھی ناراض بھی مجھ سے ہو جائے لیکن دیکھتے رہتے ہیں، جب تک آپ کافی تباہ نہیں ہو چکتے تو نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ امریکہ جب تک آپ کافی تباہ نہیں ہو جاتے تب تک مدد نہیں کرتے۔ تو تب ان کی ٹیم گئی تھی ادھر دیکھنے کے لیے کہ بچا لیں جو مر رہے ہیں تو لوگ۔ تو اونلی ون ڈے بیفور صرف یہ تھا، وہ اتنی دیر سے گئے تھے کہ ایک آدمی پڑا تھا وہ زندہ تھا، تو وہ کیا تھا یہ صرف 1 دن پہلے آتے نا میں پیر ہلا سکتا تھا، ان کو پتہ چل جاتا کہ میں زندہ ہوں اللہ، اور آنکھیں جھپک سکتا تھا میرے سامنے، وہ ہی از ڈیڈ کر کے چلے گئے ہیں۔ تو وہ میں نے لکھ لیا اونلی ون ڈے بیفور۔ تو ایک لہر ہے جو میری ریڑھ کی ہڈی میں سے گزری ہے، کس قدر حساس تباہی، بہت زیادہ اچھا تھا، تو ان کو اچھا لگا بہت، انہوں نے یونیورسٹی میگزین میں چھاپا اور مجھے اس سے بھی ایوارڈ ملا تھا۔ تو کہتی تم آئی تھی، تم نے کہا تھا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے دکھانے کو، تم خود جو ہو؟ میں نے کہا میں خود تو ہوں، یہ تم لوگوں نے بنا دیا، دیکھنے کو اتنا کچھ مل جاتا ہے نا۔ صحیح۔ تو آپ نے کون سا ڈپلوما میں رجسٹر کروایا خود کو؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں، میں نے کہا تھا جو کلاس میری لائق ہو دے دو، تو اس نے کہا تھا 3 لائنیں جو لکھی تھی نا بہت سارا سنو گی، بہت مزے کی تھی۔ اس نے کہا کہ 3 لائنیں، اس نے کہا 2-3 لائنیں لکھو میں دیکھ لوں کہ بھی تم لکھ سکتی ہو انگلش۔ تو میں نے لکھا کہ میرے کچن میں سے میرا باہر کا لان دکھائی دیتا ہے، اس کے بعد کی سڑک دکھائی دیتی ہے، تو ایک آدمی ہے روزانہ ادھر سے واک کر لے کے جاتا ہے، ہی اسٹال ویل بلٹ، پھر لمبا بھی ہے، اچھا پتہ نہیں کس عمر کا کس کا نہیں، اتنی دور سے مجھے اس کی شکل نہیں پتہ چلتی، پتہ نہیں اس کے لیے یہ واک اتنی ضروری کیوں ہے، برف ہو طوفان ہو آندھی ہو ضرور گزرتا ہے، لیکن اگر کسی دن وہ نہیں گزرے گا نا تو وہ بھی میرے دن رات کا حصہ بن گیا، میں مس کروں گی۔ اللہ، آپ کا جیسے سورج طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے، آپ کے نظام اوقات کا ایک حصہ بن جاتا ہے، تو ایک محض ایک اجنبی کی واک آپ کی زندگی کا، آپ کے روز و شب کا ایک حصہ بن گئی۔ اور ساتھ میں یہ لکھا تھا اگر کسی دن وہ نہیں گزرے گا نا تو میں اس کو مس کروں گی۔ تو میں نے دیکھا بھی نہیں کون ہے، تو انہوں نے کہا بھی ایسا کوئی رائٹر ہی لکھ سکتا ہے، چلو بس جو کلاس مانگو میری یونیورسٹی میں تمہارے لیے، تو میں نے وہاں یہ اس پہ ایوارڈ بھی ملا تھا۔ ناظرین گرامی، فرحت سے گفتگو اتنی فرحت بخش ہے کہ اس میں وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہوتا، لیکن پروگرام میں ہمیں ایک وقفہ بھی ضروری ہے، تو ہم تھوڑی دیر بعد ملتے ہیں۔ فرحت، یہاں ہم تھوڑا سا آپ کے تراجم کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ آپ کو کیسے خیال آیا، ترجمہ کرنے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ بہت زبردست کہانیاں ہیں، جرمن افسانہ نگار ہیں، کہانی کار ہیں تھامس مان، ان کی کہانیاں اتنی
मुश्किल हैं कि खुद अपने लोग भी उनके इतना उनको नहीं टच करते। फरहत ने उन कहानियों को तर्जमा किया और क्या ही खूबसूरत तर्जमा किया। और इसके साथ ही हाँ, इस किताब का नाम है ख्वाब ज़िमिस्तां, और इसी तरह लोइस लोरी के नॉवल को द गिवर, उसका तर्जमा किया दाहिश के नाम से। तो फरहत, ये तर्जमे का ख्याल कैसे आया आपको? तर्जुमे का ख्याल यूं आया कि कुछ चीजें जो ज्यादा अच्छी थी, जो दिल को छूती थी, मेरा लगता था मुझे कि भी हर कोई नहीं पढ़ता इतने मुश्किल मुसन्निफों को, तो उन तक पहुंच जाए, जरा आसान लफ्जों में लिख दूं। आपने उर्दू जुबान के कारीन तक उसको पहुंचाना चाहा, उस ख्याल को। हाँ। तो उसमें कुछ उसमें क्या आपको कोई मुश्किल पेश आई है? मुश्किल पेश इसलिए लफ्जों ने काफी आगे पहले मेरे आगे हथियार डाल दिया था, चाहे वो किसी भी जबान के थे। तो उन्होंने देखा ये जान ही नहीं छोड़ती, नहीं देखती कि मुझे इंग्लिश आती है कि नहीं देखती मुझे जर्मन आती है कि नहीं। डिक्शनरियों की लाइनें लगी पड़ी होती तो ज़ाहिर है मैं जर्मन नहीं सीख सकती थी इतनी जल्दी। तो फिर इसलिए जो है ना, मैं उसके रूह तक पहुंच जाती हूँ लिखने की। यहाँ मैं ये बात ज़रूर बताना चाहूँगी नाजरीन को कि फरहत हर किस्म की खुद सताइशी से पाक हैं, तो अपनी आला तरीन सलाहियतों को भी इस तरह बयान करती हैं कि वो गोया वो बहुत कोई आम सी बात है। जान ही नहीं छोड़ती, ये बात कहकर इन्होंने हमें बताया कि किसी भी काम की लगन जो है वो आपको मंजिल तक पहुंचा के दम लेती है। तो ये जब आपने काम किया, आपकी लगन ने आपका साथ दिया, तो इसके साथ ही मैं समझती हूँ कि ये हमारी ज़ुबान जो एक किसी भी इससे पहले भी वक्फे से पहले हम उर्दू ज़ुबान के बारे में बात कर रहे थे, और बहुत दुख होता है नाजरीन इस अमर को देखकर कि दिन ब दिन हम अपनी कौमी ज़ुबान का और कौमी ज़ुबान हमारा साथ छोड़ती चली जा रही है। हम अपनी अगली नई नस्ल तक ये सरमाया कैसे पहुंचा पाएंगे जब वो इससे बेगाना हो जाएंगे? उर्दू ज़ुबान पढ़ना आज एक कारिदारत है। ये कौमी सतह के टीवी चैनल्स पर आप देखिए, नीचे टिगर चल रहे होते हैं गलत इमला के साथ, गलत जुमलों के साथ। तो ये आप कैसे इसके लिए कहेंगे, क्या नसीहत करेंगे आज के तालिब इल्म को? क्योंकि ये कुछ इसका चेहरा जो है रोमन ने बिगाड़ दिया। मैं कहा करती हूँ कि रस्मुल खत किसी भी जुबान का चेहरा है, और उर्दू जुबान को रोमन में लिखना यूं है जैसे किसी दोशीज़ा के चेहरे पर तेजाब डाल दिया जाए। ऐसा ही है। कितना अच्छा जुमला बोला तुमने। इतना खूबसूरत रस्मुल खत है हमारा। क्या करना चाहिए आज के तालिब इल्म को? हाँ, मैं सोच के तो आई थी लेकिन अभी कर नहीं सकी। जब वहाँ थी मुझे ये बात बहुत दुख देती थी। मैं गई पुलिस स्टेशन, मुझे जाना था इंडिया और मैं देर से वो कराया था। तो कहने लगे कहाँ जा रही हो? मुझे फ्रेंड ने पूछा। मैंने कहा पुलिस वालों से अपना कैरेक्टर पूछने जा रही हूँ। तो वैसे मजाक से कह दिया। वहाँ एक लड़का बैठा था, तो उसका भी कोई काम था। भाई वो जितनी गलत कोई इंग्लिश बोल सकता है ना, वो उतनी बोल रहा था। तो मैंने कहा बेटा उसको शायद इंग्लिश ना आती हो, उर्दू बोल दो। तो कहता आई कैंट स्पीक दैट ब्लडी लैंग्वेज है। मैंने कहा ओके। मैंने कहा अल्लाह ताला ने ऐसे ही पैदा कर दिया तुम्हें इस मुल्क में। तो फिर मैंने ये तो कहने लगे आप क्यों आई हैं? मैंने कहा इसलिए कि मैं इनसे पूछने आई हूँ कि मेरा कैरेक्टर कैसा है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना था असल में। जी। उस दिन फिर मुझे बहुत लगा कि मैंने सोचा था मैं जब आगे रहूंगी ना, तो मैं सारे जो इंग्लिश वाले अदारे हैं ना, उनमें हर एक जगह एक महीने में एक दफ़ा क्लास देके, क्योंकि बहुत सारे तो मैं दूंगी और उनको उर्दू की मोहब्बत इनमें मुंतकिल करके छोड़ूंगी। क्या खूबसूरत। तो अभी मैं अभी मैं रहने नहीं लगी ना। जब मैं रहने लगी तो आप सुन ही लेंगे। इसको पाया तक मिल तक जरूर पहुंचाना। इंशाल्लाह। ये मेरा उर्दू से इश्क है, किसी पे एहसान नहीं है। ये बिल्कुल, ये आपने मुझे भी चुप करवा दिया ये कि मतलब ये हम सबका फरीज़ा अव्वलीन है। हमारी ज़ुबान हमारी शनाख्त है, इस पे फख्र करना सीखना चाहिए हमें। अपना लिबास, अपनी ज़ुबान, ये हमारा तशख़्ख़ुस है ना रोजीना। और ये जो बोल रहे थे गलत बोल रहे थे, मोस्टली ज़्यादातर गलत बोल रहे होते हैं। तो क्या फ़ायदा? हमें गलत उर्दू बोलने पर फख्र और गलत अंग्रेजी बोलने पे कभी नदामत नहीं होती है। हाँ, कभी नहीं होती है। तो बस यही है ना कि एहसास कमतरी है ना, उसमें क्या, ऐसा नहीं करना चाहिए अपनी चीज़ को। अगर देखो तुम मेरी दोस्त हो, मैं कहूँगी मैं पाकिस्तानी लोगों को पसंद नहीं करती, लानत है मुझ पे अगर आप अपनी पहचान, अपना चेहरा नहीं जानती हैं। ये बात है। और ऐसा है आपकी शनाख्त है, आपकी बिल्कुल। वो मुनीर न्याजी के अल्फाज में कितनी जगहों में घूमा, कैसे मकानों में दिन काटे, तो कहाँ कहाँ घूमी आप, कहाँ कहाँ गई हैं अपनी इस उर्दू और अपने वतन की मोहब्बत को लेकर इस
کی سفیر بنی آپ؟ لوگ جو سچ ہو تو اہمیت دیتے ہیں. مجھے یاد آ گیا، بہت لمبا ہو جائے گا. تو میں یونیورسٹی کے بچوں کی مدد کیا کرتی تھی کہ میں اردو بولنے کے لیے، تو وہاں میں نے ایک پروگرام کیا تھا. ان کو سالانہ پروگرام کرتے، میں نے کہا کہ تم میرا بھی لوگے. کیا ہے کہ اس کا فیض نہیں تھا، کس کا تھا سر مجھے یاد آ جائے گا، کوئی بڑا شاعر تھا اس کا. تو میں نے کہا ایسا ہے کہ تم ایسا کرو، ٹرانسلیشنز تم ڈھونڈو، اب میں اتنا بڑا نہیں کر سکتی، تم ایسا کرو کہ فلاں شاعر کے تم ڈھونڈ لو اور اردو کا میں کر دوں گی ان کو. تو انہوں نے ڈھونڈ دیا. تو میں نے امریکنز کو ساتھ شامل کیا، ان کی شلواریں قمیضیں بھی پہنائی، اور بہت سادہ تھا ہمارا اسٹیج کہ بس 2 اسپاٹ لائٹس تھی. وہ پڑھتا تھا تو اس پہ جاتی تھی، وہ پڑھتا تھا وہ انگلش میں پڑھتا تھا، وہ اردو اس کا کرتا تھا. تو ان لوگوں نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا وہاں اردو کرنے کا. تو بیچ میں وقفہ ہوا نا، میں باہر نکلی تو مجھے پروفیسر کہتا ہے سنا ہے کہ آپ کے پاس بھی انگلش کا وہ ہے، مطلب پوئٹری ہے. میں نے کہا آپ سے ناراض نہیں ہو سکتی، دکھ یہ ہے کہ ہم نے اپنی چیز کو خود ہی رد کیا ہوا ہے. صحیح. تو ہاں، اپنی شناخت جو ہے بالکل ہاں کھو دیا. تو کہنے لگی کہ میں نے کہا اچھا یہ پروگرام جب ہو جائے نا، اس کو ہم وہ بھی کر رہے ہیں، کیا نام ہوتا ہے، ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، تو پھر دیکھ لینا. بھائی وہ اتنا پسند کیا گیا کہ اس کو یو این کے کلچرل پروگرام کے لیے سلیکٹ کیا گیا. کیا بات ہے. امریکن جو تھا وہ انگلش میں پڑھتا تھا، اور جو دوسرا پاکستانی تھا وہ اردو میں پڑھتا تھا. اتنا بھی نہیں کر سکتے کوئی لوگ، کتنے تو سارا دن فارغ پھر رہے ہوتے تھے، پارٹیاں کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. ایسی لگن نہیں نا، لگن نہیں تھی. اچھا یہاں مجھے آپ سے ایک اور بات بھی پوچھنا ہے. میرے ابھی بہت سارے سوال ہیں آپ سے، اور میں کہ وقت ختم نہ ہو جائے، کہ یہ جو ادب کے سمندر کی ایک موج جس پر آپ کی کہانی کا کنول تیرتا ہے، اس کنول کو آپ ادب کے سمندر میں کس مقام پر دیکھتی ہیں؟ کیسا خوبصورت جملہ ہے، مجھے مزہ لے لینا تو پھر سے کہو. میں نے بس یہ عرض کیا کہ ادب کے سمندر کی، دراصل مجید امجد مجھے یاد آ گئے تھے، انہوں نے ابد کے سمندر کی ایک موج جس پر میری زندگی کا کنول تیرتا ہے، یہ اصل ان کے الفاظ ہیں. تو میں نے کہا کہ ادب کے سمندر کی ایک موج جس پہ آپ کی کہانی کا کنول تیرتا ہے، تو اس کو کس مقام پہ دیکھتی ہیں؟ ہمیں تو آپ ایک مایہ ناز افسانہ نگار ہیں، اس کو شک نہیں ہے. تو آپ کی جو کہانی ہے وہ دم رکھتی ہے، وہ زندہ رہنے والی کہانی ہے. آپ کا خود اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھو نا، میری کہانیاں کوئی تصوراتی کہانیاں نہیں ہوتی. تو ان کہانیوں میں سے انسان، یعنی انسانی زندگی کے ان کے ہوتے ہیں، چاہے کلچر اور بھی ہوں، پھر بھی جذبات انسانوں کے ایک جیسے ہوتے ہیں. تو وہ تو دل کو تک پہنچتی ہیں. تو مجھے پتا ہے کہ ہر کوئی دوسری زبانیں نہیں سیکھ سکتا، تو جتنے میں ترجمے کر سکی وہ بھی میں نے کر دیا. اور میں نے ہمیشہ ہر زبان سیکھنے کی کوشش کی ہے. میں نے رشین زبان بھی سیکھنے کی کوشش کی تھی، ان کے اچھے لگتے تھے. آپ نے فارسی بھی سیکھی ہے، اس کی تو میں گواہ ہوں چشمدید. آپ نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ یہ دل سے نکلتی ہیں کہانیاں اور دل تک پہنچتی ہیں. از دل خیزت ببد دل ریزت. تو یہ کہانیاں جو ہیں یہ اپنا مقام خود بنائیں گی اور بناتی چلی جاتی ہیں. فرحت کہتی ہے کہ میں کہانیاں کہتی نہیں ہوں، بلکہ شاید کہانیاں ان کے اندر سے بہتی ہیں اور وہ خود ہی جگہ بنا لیتی ہیں. آپ ایک بہت انسانیت کا صرف نام لینے والے انسان نہیں ہیں، بلکہ انسانیت کی دامے درمے سخنے قدمے خدمت کرنے والے انسان بھی ہیں. جو ہو سکتا ہے. یہ کینسر ریسرچ ہاسپٹل کے بارے میں کچھ بتائیے. ہاں، کینسر ریسرچ ہاسپٹل کا ہے، یہ تو بہت دلچسپ کہانی ہے. جی، اس کا ادارہ جو ہے یہ بنا، اور یہ ہاسپٹل کیسے کام کر رہا ہے، تھوڑا تعارف ہمارے ناظرین. جی میں بتاتی ہوں. اصل میں یہ ہے کہ یہ تو خیر بہت بڑا کام ہو گیا کیونکہ اللہ کو منظور تھا. تو مجھ سے جو چھوٹا موٹا ہوتا ہے میں کرتی رہتی ہوں. تو میں نے 1-2 کلینک شہر میں جو ہے وہ ہے نا پسماندہ علاقہ زیادہ، وہاں کھولے ہوئے ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر اس میں ہوتا ہے صرف، اور ایک نرس. تو یہ میرے لیے انکشاف ہے، مجھے تو بھی تو پھر وہ وہاں فری علاج بھی ملتا ہے اور دوائیں بھی ملتی ہیں. ایک اب شاہدرہ میں ہے، پہلے ایک دوسرا تھا اس پہ کون سی روڈ تھی. تو وہ کہنے لگا ڈاکٹر کہ میں تو اتوار والے دن بھی کھول لیتا ہوں کہ جو فیکٹری والے لوگ آتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت کام کریں. تب میرا وہ تھا ڈرائیو ان روڈ پہ تھا تب. تو ڈاکٹر شہریار نے سوچا ریٹائر ہونے کے بعد کہ وہ ایسا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے یہ گئے، میرے کلینک گئے تو کہنے لگے کہ میڈم کہاں آپ کی؟ انہوں نے کہا وہ تو امریکہ گئی. کہنے لگے انہیں آئیں تو انہیں کہنا مجھے ضرور ملنا. میں واپس آئی تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ سے ملنا چاہ رہے تھے. میں نہیں ملی، مجھے نہیں پتا تھا کیا کرنا چاہ رہے ہیں.
پھر اس کے بعد انہوں نے 3-4 بار پھر فون کیا تو کہنے لگے پلیز آپ مل لیں، نہ کر دینا، کوئی بات نہیں. میں چلی گئی. تو میں اتنی بلنٹ نہیں ہوں کہ ایک دم سے بول دوں، لیکن انہوں نے تب پیچھے بڑے ہوئے تھے تو میں نے انہیں کہا کہ بھئی ڈاکٹر میں نہیں ہوں، نرس میں نہیں ہوں، کمپاؤنڈر میں نہیں ہوں، اور نہ ہی میں کیمسٹ ہوں. میرا کیا کام ہے آپ مجھے بار بار بلا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کا ہی کام ہے. تو میں تب بھی کہا اسی طرح بتایا جائے. انہوں نے آپ کے اندر کے انسان کو پہچان لیا. ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ کینسر ریسرچ ہاسپٹل ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر اتنا مہنگا علاج بالکل فری میں کیا جاتا ہے. یہاں پر کیش کاؤنٹر ہی موجود نہیں ہے، اور ان گنت مریض جو ہیں دن رات شفا یاب ہوتے ہیں ایسے موذی مرض سے. تو ان کے بنانے والوں میں، ان کی بنیادوں میں جن کا لہو شامل ہے، جن کی کوششیں شامل ہیں، وہ ان میں سے فرحت پروین سب سے نمایاں نام ہے. تو پھر ڈاکٹر شہریار نے کیسے آپ کو؟ نہیں تو بس یہ اللہ کی عنایت ہے. کوششوں سے، ایسے ارادوں سے کچھ نہیں ہوتا. جب اللہ کسی کو چن لیتا ہے نا، اس سے وہ کروا کے ہی چھوڑتا ہے. آخر تو اللہ. لیکن آپ کی دیکھیں اللہ پاک چنتا کیوں ہے؟ یہ بھی تو آپ کے اندر کا جو ایک سچ ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کر لے گی یہ بات نا. ہاں، تو ڈاکٹر شہریار نے کہا کہ آپ ایسا دیکھنے میں تو مغرور نہیں لگ رہی ہیں، تو ہم آپ کو 2 مہینے سے بلا تھک رہے ہیں، تو آپ نے ملنا بھی گوارا نہیں کیا. اچھا، تو اس دن پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے، میں نے کہا ڈاکٹر میں نہیں ہوں، تو نرس میں نہیں ہوں، فلان، تو آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہ رہے ہیں؟ تو آپ تو یہ ڈاکٹر ہیں. کہنے لگے لیکن آپ کی بہت سخت ضرورت ہے. تو میں نے ایسے کہتے ہیں، ان کو بتائی جائے ایسے کہتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ ہماری بات کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں جانتا. تو ایسا ہے کہ آپ بات پروگرام کرتی ہیں تو آپ ہمارے لیے بھی کریں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو بیٹھی تھی جو ابھی بھی ساتھ ہمارے کام کرتی جو ایڈمن تھی غزالہ، تو اس نے کہا ایسا ہے نفرت، یوں کرو کہ ٹی وی والوں کو کہو، سٹی 42 تو ہر وقت کہتے تھے نا جب چاہے بلا لو، تو وہ وہاں بات کر لیں ڈاکٹر صاحب. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں چلی گئی. تو وہ ذرا بہت ان کا پنجابی لہجہ ہے، اور پنجابی ایسا کوئی بات نہیں، کام انہوں نے بہت بڑا کیا ہے. تو ایسا ہے کہ میں نے کہا سٹی 42 والوں کو کہ میں ڈاکٹر شہریار کو بلا لو. سن تو رہے تھے ادھر ادھر ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ. تو وہ کہنے لگے نہیں، ہم ان کو تو نہیں بلاتے، آپ آ جائیے، تو ہم آپ سے جو سوال پوچھیں گے بتا دیں گے. میں نے کہا یہ کیا بات ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگے پہلے اس کو اردو بولنا سکھا دو. جیسے اس کے لیے فنڈ ریزنگ کی ہے. نہیں سنو تو پہلے بات سنو. انہوں نے کہا فنڈ ریزنگ تو تب ہوتی نا. تو انہوں نے کہا کہ پہلے اسے اردو بولنا سکھا دو. ایسا ہے کہ بھئی آپ بلا لینا انہیں، تو کیا نام ہوتا ہے بتا آپ دینا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. مجھے لگا کہ کام تو یہ اچھا کرنا چاہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایسا تھا کہ نہیں کام چلتا تھا یہاں کا، لوگوں کو پہچان نہ ہوتی جب تک. میں نے کہا دیکھیں ڈاکٹر صاحب تھوڑا تو پیسہ خرچ کرنا پڑتا نا. ایسا کرتے ہیں ہم کالم نگاروں کو بلاتے ہیں، تو وہ جو ہے نا ذرا وہ لکھیں گے اخباروں میں. پرسنل یہ کہ کوئی جا کے نہیں کہہ سکتے تو بات پھیلے گی. اچھا آپ کیا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ تو میں نے کہا دیکھیں ہر ایک کو عزت دینی چاہیے. تو ہم قلم کاروں کو بلا رہے ہیں، جم خانہ میں کرنا ہوگا پروگرام. میں نے کہا پیسے تھوڑے خرچ کرنے ہوں گے. کہتے اچھا ٹھیک ہے. جم خانہ میں بلایا انہوں نے. تو میں نے کہا آج ان سے، میں نے کہا رائٹر تھے تب اس زمانے میں، ذرا میں بہت ان تھی، اب جیسے میں ذرا دور ہو گئی. تو میں نے کہا آج میں آپ سے کچھ مانگنے کے لیے بلایا. سنتے تو پھر رہے تھے یہ کچھ کر رہی ہے، تو سب کے منہ تر کے. میں نے کہا نہیں، میں آپ سے وہ مانگوں گی جو آپ کے پاس ہے. تو وہ ایک شعر ہے، کسی کا میرا نہیں ہے. وہ تھا کہ شاید تیرے لفظوں سے کوئی جی اٹھے، شاید تیرے لفظوں سے کوئی جی اٹھے، اپنا سخن خیرات کر کچھ بات کر، اپنا سخن خیرات کر کچھ بات کر. میں نے کہا میں نے کہا کہ میں یہ کہہ رہی ہوں. پھر میں نے بتایا تو انہوں نے لکھے کالم، جس کا ایک ہی ان کی اجمل نیازی کی دوسرے دن ہی کالم کا باری تھی. ایک عورت آ گئی بوڑھی سی، تو کہنے لگی کہ میرا کوئی نہیں ہے، نہ اولاد ہے نہ کچھ آگے پیچھے. تو 1,00,000 روپیہ تو اس نے میز پہ رکھ دیا. تو اس نے کہا یہ میرا گھر بھی آپ کا ہے، میرے بعد ابھی میں رہ رہی ہوں. تو اس طرح کرتے کرتے نا پھر بڑھتا گیا. پھر پروگرام کر لی یونیورسٹیز میں، ادھر سے ادھر سے، یہ سب ہو گیا. یہ صرف تعارف ہو رہا تھا، پیسے تو نہیں مل رہے تھے. تو پھر میں نے اس کو امریکہ میں رجسٹر کرا لیا، جو یہ نہیں کرا سکتے تھے کیونکہ میں سٹیزن تھی. تو وہ ادھر رجسٹر کرا لیا. پھر ادھر سے فنڈز ہوئے. بھائی تم اسپتال دیکھو، اتنا خوبصورت ہے کہ ایسا اسپتال آج تک، پہلے ہم نے بنانے سے پہلے نا بہت سارے کینسر کے ہاسپٹل وزٹ کیے تھے. اسٹیٹ آف دی آرٹ اس کی بلڈنگ بہت خوبصورت اور فری ہے.
فرت یہ باتیں ہوتی رہیں گی ہمیشہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ بھی زحمت دیتے رہیں گے. اپنا کچھ کلام جو ہے وہ عنایت کیجیے، ہم آپ سے نظم بھی سننا چاہیں گے اور غزل بھی. اچھا، ایک تو میں تمہیں غزل تو سنا دیتی ہوں جو تم نے پڑھی ہے پئی والی ہے، اور نظم جو سناتی ہوں نا میری وہ بہت جدید قسم کی نظمیں ہیں، وہ نہ سناؤں جی پہلے؟ جی جی بالکل، آپ عنایت کیجیے. اچھا. نظم عنایت کیجیے. یہ ہے کہ اس نظم کا عنوان ہے لمحے کا سچ. لمحے کا سچ. ٹروتھ آف دا مومنٹ ہے. واہ. ابھی 7 سروں کو بہنے دو، ابھی 7 سروں کو بہنے دو، ابھی آنکھ میں مستی رہنے دو، ابھی حسن کا جادو چلتا رہے، ابھی دل کی حقائق کہنے دو. کیسی یہ تمہاری آنکھیں ہیں جو دل میں اترتی جاتی ہیں، ہے شرمیلی مسکان عجب ایک بجلی بن کر گرتی ہے، چندن سا مہکتا تن تیرا اے لورا اے جنتا کی مورت، ہے دیوی جیسا روپ تیرا تیرے مورت کو ہی پوجوں میں. کیا اتنی اجازت دو گی اب میں خود کو تمہاری نظر کروں؟ یہ مرد کا مکالمہ ہے. تو عورت کہتی ہے میں جانتی ہوں، تمہارے میرے جیسی ہو، میں جانتی ہوں یہ سب سچ ہے، یہ میں جانتی ہوں یہ سب سچ ہے، پر سچ ہے یہ بس اس لمحے کا. واہ واہ واہ. پر میں جانتی ہوں یہ سب سچ ہے، پر سچ ہے یہ بس اس لمحے کا. اے کاش مجھے نا علم ہوتا، یہ لمحہ میرا بھی ہوتا. تو بس یہ تو ہے پہلی نظم. ابھی اور کیا کہا تم نے؟ اور ہم غزل سننا چاہیں گے جو آپ فرما رہی تھی کہ پہلی غزل ہے آپ کی. پہلی غزل ہے. اچھا، پہلی ہی غزل کے اشعار کیا دل کو چھو لینے والے ہیں. ویسے غزلیں بعد میں بڑی مزیدار ہوئی ہیں، کبھی سننا مجھے گھر آ کے. ضرور. مرحلے آئے رہے عشق میں دشوار کئی، مرحلے آئے رہے عشق میں دشوار کئی، مرحلے آئے رہے عشق میں دشوار کئی، میں نے ایک چاند کے دیکھے ہیں طلبگار کئی. واہ واہ. وحشت رم تھی طبیعت میں غزالوں جیسی، وحشت رم تھی طبیعت میں غزالوں جیسی، یوں تو آتے ہی رہے راہ میں چھتنار کئی. کیا بات ہے، یوں تو آتے ہی رہے. سر پہ سورج تھا زمین سخت اکیلی تھی میں، سر پہ سورج تھا زمین سخت اکیلی تھی میں، سائے میں پہنچی تو تھے ہمدم و دلدار کئی. کیا بات ہے، سائے میں پہنچی تو تھے ہمدم، ملتے ہیں. زیست کرنا بھی ہوا چومکھی لڑنا گویا، زیست کرنا بھی ہوا چومکھی لڑنا گویا، اپنی ہی ذات سے بھی ہوتے ہیں پیکار کئی. چشم بینا ہو پرکھ ہو تو نظر آئیں گے، چشم بینا ہو پرکھ ہو تو نظر آئیں گے، ہفت اقلیم لیے پھرتے ہیں نادار کئی. واہ واہ واہ. اور یہ ہے کہ مقرر ارشاد کیجیے گا. چشم بینا ہو پرکھ ہو تو نظر آئیں گے، ہفت اقلیم لیے پھرتے ہیں نادار کئی. منحرف چارہ گری سے ہوا ایمان میرا، منحرف چارہ گری سے ہوا ایمان میرا، دل دکھا جاتے ہیں کچھ اور بھی غمخار کئی. دل دکھا جاتے ہیں کچھ اور بھی غمخار کئی. ایک شعر ہے، میں نے ویسے اس کو نکال دیا، تھوڑا سا رومانی ہے. ہوں وہ تصویر جو اب تک ہے نہا رنگوں میں، ہوں وہ تصویر جو اب تک ہے نہا رنگوں میں، یوں تو سنتے ہیں کہ ہے شہر میں فنکار کوئی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، آپ کی صورت نہیں بنا سکتا کوئی. اچھا، یہ تو ہو گئی. اب نظم چاہیے آپ؟ یہ تو ہو گیا. جی بالکل، نظم بھی ہو جائے. اور آپ کچھ بتا رہی تھیں کہ بہت خاص نظم ہے کوئی. اچھا، یہ تو وہ تو میں نے سنا دی ہے. کہانی در کہانی بہت خوبصورت نظم ہے. نہیں ہے بس وہ تو اپنے آپ ہو جاتی ہیں سرزد، تمہیں بھی پتہ ہے. جب تھوڑا سا کوئی اپنی زندگی کا خاص واقعہ، کوئی ناقابل فراموش واقعہ، کوئی. میری زندگی کے زیادہ تر واقعات ناقابل فراموش ہیں جو میرے صبر نے مجھے برداشت کرنے کی توفیق دی. ایسا ہے کہ وہ شاید میں نہ بتانا چاہوں. اچھے لوگوں کی بے انصافیاں ہیں، آپ کو پہچانے نہ کوئی. میں نے اتنا زیادہ بات بس اور طرح کی ہے، اتنا زیادہ ہر ایک کے لیے کیا جتنا کر سکی ہوں. میں نے اپنے آپ کو سوچا ہی نہیں، اپنی ذات کو بالکل مائنس کر دیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے سوچا کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، اس سے جتنا فائدہ اٹھا لو. بس گزر گئی.
लेकिन अच्छी गुजर गई। अच्छी गुजर गई है, लेकिन अल्लाह में हर एक को ये ज़रा अगर सलाहियत दे दे तो उनके अपने आसपास देख लें, बहुत लोग हैं, बहुत लोगों को ज़रूरत है। फरहत, हमें इस इंटरव्यू में उतना भले नज़र ना आई हों, बहुत सारी बातें हैं जो दिल की दिल में ही रखती हैं, लेकिन इनकी कहानियाँ खुद इनको बयान करती हैं। आपने जानना हो फरहत के बारे में तो उनकी कहानियाँ पढ़िए, उनकी कहानियाँ सुनिए। हम इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। आज के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।